بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، یقین کریں کہ وہ ذکر سن کر ہی ہر مسلمان کی زبان پر استغفار آتا ہے، توبہ آتی ہے، اور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ آج ہم لیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کا۔ میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سب سے زائد انبیاء مبعوث ہیں۔ تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملعون ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ تاہم احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ جب اس قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ بہت ہی مشہور یہ واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے کہ مچھلیاں پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اپنے آپ پر انہیں بہت ہی غرور تھا، اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا کہ ہم بہت طاقتور قوم ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیے گا۔ بہت ہی یہ دلچسپ واقعہ ہے اور بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکامات توریت کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کار بند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہریں کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لیے گئے، مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتیں۔ پھر ان لوگوں نے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیا۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے، ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں سے، شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو اور
हर एक से ज़्यादा ताकतवर हैं हम, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज़ें सुनी तो दीवारों पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, और इनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपनी कुराबत वालों यानी अपने रिश्तेदारों को पाँव पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिला आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मारे गए भूखे प्यासे। ए मोमिनो, नाफरमानी के सबब खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मस्ख किया गया, यानी इनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूँकि ख़ातिमुन नबीन की उम्मत में हैं, इसलिए इस ज़माने में गुनाह के बावजूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मस्ख नहीं किए जाते। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा ज़िल्लत मस्ख से कम ना होगी। या अल्लाह, तो हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा और दीन इस्लाम पर साबित कदम रख और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये किस्सा कसीसुल अंबिया सफ़ा नंबर 302 हवाला कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 65 था 66 से लिया गया है। इस वाक़ये का इजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है कि और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। और मुफसिल वाक़या सूरह एराफ में है जिसका तर्जुमा ये है, और इनसे हाल पूछो इस बस्ती का कि दरिया के किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियाँ पानी पर तैरती, इनके सामने आती, और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम इन्हें आजमाते थे इनकी बेहिक्मी के सबब। और जब इनमें से एक गुरु ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हजूर माजरत को और शायद इन्हें डर हो। फिर जब वो भला बैठे जो नसीहत इन्हें हुई थी हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे, और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा बदला इनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने ममानत के हुक्म से सरकशी की हमने इनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, तो वो हो गए बंदर धुतकारे हुए। पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ आयत नंबर 163 से 166। तो अल्लाह ताला हमें भी हर किस्म की नाफरमानी से बचाकर अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तौबा की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें अस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दे। तो आइए सब मिलकर एक साथ पढ़ लेते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और जो है मेरा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे ही उम्दा वाक़ये के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।